بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، میں ہوں شاہد محمود ناصر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل۔ ناظرین کرام، کراچی کے لیے آئندہ 48 سے 72 گھنٹے جو ہیں وہ بہت ہی زیادہ اہمیت کے حامل ہیں۔ اس کے بارے میں ہم تفصیلاً آپ کو بتائیں گے کہ اس مشکل صورتحال کے اندر زرداری صاحب نے ایک بہت بڑی دلی خواہش کا اظہار کیا ہے۔ وہ خواہش کیا ہے اور اس کی وجہ کیا ہے، اس کی ہم تفصیل آپ کو بتائیں گے۔ اور تفصیل میں جانے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ میری ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے۔ بیل آئیکن کے بٹن پر کلک کر کے آل کو سلیکٹ کر لیجئے تاکہ میری ہر آنے والی انفارمیٹیو ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ ناظرین کرام، کراچی کے لیے آئندہ 48 سے 72 گھنٹے جو ہیں وہ بہت ہی زیادہ اہمیت کے حامل ہیں۔ برطانیہ کے موسمیاتی تبدیلی کے اداروں کی تحقیق کے مطابق موسمیاتی تبدیلی کی وجہ پاکستان اور مغربی بھارت میں موسموں کی شدت کے نئے ریکارڈز قائم ہونے کے امکانات 100% زیادہ ہو چکے ہیں، اور اب اس خطے کو ہر 3 برس کے بعد پہلے سے زیادہ گرم موسموں کی توقع رکھنی چاہیے۔ اور مزید تحقیق کے مطابق جو موسموں کی تبدیلی 312 سال بعد ہم نے فیس کرنی تھی، وہ اب ہم ہر 3 سال کے بعد فیس کیا کریں گے، مگر پاکستان میں اس کے لیے کوئی تیاری نہیں کی جا رہی۔ اندرون سندھ میں مزید بارشوں کی پیشن گوئی کی جا چکی ہے۔ پیشن گوئی کے مطابق 60 سے 70 ملی میٹر جو بارش ہے وہ مزید ہونے کی توقع ہے۔ جنرل باجوہ صاحب جو حج کے لیے گئے ہوئے تھے، حج کی ادائیگی کے لیے، وہ اب حج ادا کرنے کے بعد سیدھا کراچی پہنچے ہیں اور انہوں نے میدان میں اترنے کا فیصلہ کیا ہے، یعنی وہ اب خود سارے انتظامات کو دیکھیں گے اور ان کی نگرانی کریں گے۔ بظاہر یہی صورتحال سامنے آ رہی ہے ان کی کراچی پہنچنے کی۔ عمران خان کی حکومت کو اکثر یہ کہا جاتا تھا یہ پی ڈی ایم کی جانب سے کہ عمران خان کی حکومت کو جو ہے وہ بیساکھیوں کا بہت زیادہ سہارا ہے، لیکن ناظرین کرام اس وقت جو سب سے زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ جیسے شہباز شریف صاحب نے فرمایا تھا جب وہ وزیر اعظم منتخب ہو رہے تھے، تو انہوں نے فرمایا تھا جناب کہ جتنی جو سہارا ہے، جتنا جو کیا کہتے ہیں کہ فیور فوج کی طرف سے یا کہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے عمران خان کو ملی ہے، اگر اس کا 30% بھی اگر ہمیں مل جائے تو ہم پاکستان کی تقدیر بدل دیں گے۔ لیکن اس وقت بظاہر یہ نظر آ رہا ہے کہ 30% نہیں بلکہ 230% جو ہے وہ فیور اس وقت پوری طرح سے اسٹیبلشمنٹ کی اور فوج کی جو ہے وہ ہماری اس موجودہ امپورٹڈ حکومت کو مل رہی ہے۔ لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ پاکستان کی تقدیر تو بدل رہی ہے، لیکن تقدیر اچھی جو پوزیشن ہے اس کی طرف نہیں بدل رہی، بلکہ تقدیر بری طرف پر ضرور بدل رہی ہے۔ ناظرین کرام، اگر آپ غور کریں تو یقین مانیے کہ اس وقت جو ہے اس امپورٹڈ حکومت کو اس طرح کی بیساکھیوں کا سہارا مل رہا ہے کہ آج تک اس کی نظیر نہیں ملتی۔ میں اسٹیبلشمنٹ سمیت جنرل باجوہ صاحب کو ہاتھ جوڑ کے گزارش کروں گا کہ باجوہ صاحب، آپ جن لوگوں کو بیساکھیاں مہیا کر رہے ہیں وہ لوگ بیساکھیوں سے بھی نہیں چلنے والے، کیونکہ مثال مشہور ہے کہ نقل کے لیے عقل کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ جتنی مرضی ان کو نقل کروا لیں، ان عقل کے اندھوں کو آپ کبھی بھی پاس نہیں کروا سکتے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے صرف کھانا، کھلانا اور بیان داغنا سیکھا ہے، یہ کبھی پاکستان کی بہتری نہیں کر سکتے۔ ایک تو ان کا یہ مقصد ہی نہیں کہ پاکستان کی بہتری کریں، دوسرا یہ کہ ان نیت کے بے ایمانوں میں اتنی قابلیت بھی نہیں۔ اور یقین مانے ان لوگوں کا ساتھ دے کر آپ نے عوام کو بھی وہم میں ڈال دیا ہے کہ شاید اب پاکستانی فوج بھی پاکستان کی بہتری نہیں چاہتی۔ خدا کے لیے باجوہ صاحب
اپنے آپ کو اور میری بہادر فوج کو ان چوروں، ڈاکوؤں اور بدنیتوں کی پشت پناہی سے روکیں، ورنہ یہ نہ ہو کہ یہ تاثر ملے کہ آپ بھی ان کے ساتھی ہیں، یہ تاثر عوام میں سرایت نہ کر جائے اور وہ نفرت جو دن بدن لوگوں کے دلوں میں پنپ رہی ہے کہیں اس بلندی پر نہ پہنچ جائے جہاں سے فیصلہ کسی اور انداز سے کرنا پڑے۔ خدا کے لیے باجوہ صاحب، خدا کے لیے۔ ناظرین کرام، زرداری صاحب جو پیپلز پارٹی کے چیئر پرسن ہیں، انہوں نے ایک بہت ہی دلی خواہش کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے یہ خواہش جو ہے ان کی یہ ہے، وہ بلاول کو ایک دفعہ وزیر اعظم پاکستان بنتا دیکھنا چاہتے ہیں۔ ایک خواہش اس بوٹ پالچیے نے پوری کی، وزیر اعظم بننے کی، اور ملک کا یہ حال کر دیا، اور اب بلاول صاحب کو وزیر اعظم بنا کے پاکستان کی جو بچی کھچی ساکھ ہے وہ بھی ختم کر دیں۔ بالکل زرداری صاحب نون لیگ کے نکموں کو دلدل میں پھینک کر اب آپ اپنے بیٹے کو وزیر اعظم بنانے کے لیے کمر کس رہے ہیں، جس کے بارے میں ابھی تک عوام بھی فیصلہ نہیں کر پا رہی کہ وہ اصل میں ہے کیا۔ یہ دن دیکھنا باقی رہ گیا تھا۔ پہلے عورت کی حکمرانی پر مولانا فضل الرحمان صاحب نے فتوے جاری کیے، پھر اسی عورت کے قدموں میں بیٹھا بھی ہم نے ان صاحب کو دیکھا، مولانا فضل الرحمان صاحب کو، جو عورت کی حکمرانی کو لے کے بے نظیر کے اوپر تنقید کیا کرتے تھے۔ اس کے بعد ہم نے پھر یہ بھی دیکھا کہ وہی مولانا فضل الرحمان جو ہے وہ اسی عورت کے قدموں میں بیٹھے بھی ہم نے ان کو دیکھا۔ اب ہم یہ دن بھی دیکھیں گے کہ ایک ایسا انسان ہمارا وزیر اعظم بنے گا جس کے بارے میں ہمیں پتہ نہیں کہ وہ ہے کیا۔ یعنی ہمارا معیار اب عورت سے بھی نیچے آ رہا ہے۔ بظاہر یہ جس طرح لوگ بات کرتے ہیں اس سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ پاکستانیوں کا معیار اب مرد تو دور کی بات، عورت سے بھی نیچے چلا گیا ہے۔ یعنی بلاول بھٹو کے بارے میں ہم کیا کہہ سکتے ہیں، کیونکہ اکثر جو ہم سنتے ہیں کہ بلاول بھٹو کے بارے میں پتہ نہیں کہ وہ ہے کیا، تو اس طرح کا وزیر اعظم بھی ماشاءاللہ سے ہمیں ملے گا۔ اور بالکل جناب زرداری صاحب اور جناب مولانا فضل الرحمان صاحب، آپ کو سلیوٹ ہے جناب کہ آپ نے عورت کی حکمرانی پہ بھی اعتراض کیا لیکن پھر اس کو مانا بھی، اور اب جو ہمیں سوغات نہیں پیش کریں گے آپ آنے والے جنرل الیکشن کے اندر جس کے بارے میں فیصلے کیے جا رہے ہیں، اس پہ بھی آپ کو سلیوٹ ہے۔ وہ سوغات واقعی بہت نرالی اور انوکھی ہوگی۔ ناظرین کرام، آئندہ ویڈیو میں دوبارہ حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ و ناصر۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد۔